السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم۔ ارباب علم و دانش، قربانی کسی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں۔ قربانی جانوروں کے گوشت سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں۔ قربانی عید کے دن لذیذ پکوانوں سے شکم سیر ہونے کا نام نہیں، بلکہ قربانی ایک فلسفہ و مقصد کا نام ہے۔ علی وقار، قربانی کا فلسفہ و مقصد اپنے اندر اخلاص جیسی عظیم نعمت کو پیدا کرنا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کا عملی نمونہ بننا ہے۔ قربانی کا مقصد ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان لہ خالصا وابتغی بہ وجہہ کا عملی نمونہ بننا ہے۔ فلسفہ قربانی تمام مسلمانوں کو قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ کا عملی نمونہ بننا ہے۔ فلسفہ قربانی فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر پر عمل کرتے ہوئے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، لاچاروں اور مظلوموں پر نرمی کرتے ہوئے ان کے دستے بازو بننے کا نام ہے۔ انسان تو انسان، قربانی تو وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ پر عمل کرواتے ہوئے جانوروں پر بھی نرمی برتنے کا درس دیتی ہے۔ علی وقار، قربانی کا ایک بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، اگر اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، قوم و ملک، اپنے گھر بار، اہل و عیال، وطن و ملک کو قربان کرنا پڑا تو انشاءاللہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ جس طرح آج اللہ نے ہم سے جانوروں کی قربانی مانگی ہے، اگر اللہ نے ہم سے ہماری جانوں کی قربانی بھی مانگی تو دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ فلسفہ قربانی، جس طرح قربانی کا جانور عیوب سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو کینہ، حسد، بغض اور عداوت جیسے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ الغرض فلسفہ قربانی کو مختصر بیان کروں تو یاد ابراہیمی میں انداز ابراہیمی کو اپناتے ہوئے اپنے خالق و مالک کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ صدر ذی وقار، قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ تقوی کا حصول ہے، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کبھی قرآن یوں بیان کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اسی فلسفے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ علی وقار، قربانی کا معنی اگر خون کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا، جانوروں کی گردنیں اڑانا ہوتا تو یہ یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی قربانیوں میں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کی حکمت پوشیدہ ہے، اور یہ درس دیا گیا ہے کہ جانور کی گردن پر چھری چلانے سے قبل اپنی خواہشات نفس پر چھری چلائی جائے۔ شراب نوشی، بے حیائی اور شرک و بدعات جیسی عظیم برائیوں کا کلا کما کر دیا جائے۔ گائے، بکری، اونٹ کی قربانیاں دیتا ہے تو، گائے، بکری، اونٹ کی قربانیاں دیتا ہے تو، خواہشات نفس کے بکرے کو بھی قربان کر۔ زندہ رکھنے کے لیے سنت خلیل اللہ کی، زندہ رکھنے کے لیے سنت خلیل اللہ کی، قلب میں پیدا خلیل اللہ کا ایمان کر۔ علی وقار، جانور کی گردن پر چھری چلانے کے بعد انسان کے دل کی زمین ایسی زرخیز ہو جائے کہ ملاوٹ کرتے وقت بچی کی طرح اس کے دل سے یہ صدا اٹھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہا،
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خدا دیکھ رہا ہے، چرواہے کی طرح گناہوں میں مائل ہونے کے بعد چرواہے کی طرح اس کے دل سے یہ صدا اٹھے کہ بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا، میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ لانی ہے اگر چمن میں لالی تو خونے جگر ارساں کر دو، لانی ہے اگر چمن میں لالی تو خونے جگر ارساں کر دو، یوں صرف خزاں کے ماتم سے تخلیق بہاراں کیا ہوگی، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔